تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا. لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. ہاں ان الذین ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم ان کا یہ کر دیا. فَالْيَوْمَ میں قربان جو اپنے اللہ پر لفظ فا لے کر آیا، الیوم کو پہلے لے کر آیا. کاش تم عربی سمجھتے. ہائے میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے. انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں. لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے ہائے گھاؤ کا یہ پھمبا بن جاتا. فَالْيَوْمَ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمَ اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد. آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے. تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم. کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید. کئیوں کو پیپ سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ. پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی. وہ کہے گا پیا نہیں جاتا. یتجرعہ پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ اندر جا نہیں سکتا.
باہر کل ہی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی۔ کہے گا اَيْنَ الْمَوْتُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے۔ میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا كثيرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو۔ موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ کہیں گے یومن، ایک دن۔ دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، آدھا دن، ایک دن آدھا دن، اختلاف ہو گیا۔ میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا۔ وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضبی، میرا غصہ خریدا، سخطی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، ونار جہنم، اور آگ کو خریدا۔ جاؤ، آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ موت ہوتی تو یہ مر جاتے۔ اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے۔ جب وہ مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا جب مجھے منظر یاد آتا ہے۔ اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے بڑے بڑے، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، شکنجوں میں کسا جا رہا ہے۔ بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلیں، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے بال ہیں، بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑم گر رہے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آگ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آگ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، دھڑم دھڑم دھڑم، اور آگ ہے اس کے شعلے لپک رہے ہیں۔ بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے۔ ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں، تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں، ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے، اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہے۔ جب اسلام آباد کے نوجوان
اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے، نہیں نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، کب 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 قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ آئے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے۔ ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں۔ کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے، چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے، چاہے امریکہ کو استعمال کر لے، چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے، چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے، چاہے وہ زمین کو استعمال کرے، چاہے ہواؤں کو استعمال کرے، چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے، چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے۔ ریحن سرسرا، ریحن سرسرا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے۔ ایٹمی طاقت کا نہیں، سائنسدانوں کا نہیں، راکٹ والوں کا نہیں، توپ والوں کا نہیں، سونے چاندی والوں کا نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين رب فلا أقسم رب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو۔ وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، تم دیکھتے نہیں ہو
یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے، وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر، اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ. اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی. وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا. تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ، یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی
آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے. کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین. برزت الجحیم للغاوین وزلفت الجنت للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها. ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ دار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی. دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی. آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلی، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا.
عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب دار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے۔ اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی۔ کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی،
ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، میں ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل، یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچھیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار لامہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائیں ابا ہو، تے کافر کہن ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دا مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. ہاں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع. لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن یحب مطیع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور گی. پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا. تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا. تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا. تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا. اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے.
जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहां कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ए मेरे मौला, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? कितने सब्र वाला नबी, और फिस पे आ। हमारी जुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ। वो दिन नबी फिस पे आ, मेरे रब तूने मुझे किन के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। वो इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान लाते तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? मैं दाढ़ी तो मुंडाता हूं और क्या करता हूं। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते? तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर? आधा घंटा, मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट। घंटा मैं नहीं पूरा कर सका, 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रखे 6 घंटे दुआ की है। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, ऐसे में जैसे को मिन्नतें कर। ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शाख से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले